اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل شہر رمضان شہرا للصیام والطاعات وفضلہ علی سائر الشہور بالقرآن والرحمۃ والمغفرہ والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد الذین هم نجوم الہدی وسفینۃ النجاح۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، مسلسل کئی سالوں سے، کئی برس سے آپ کی خدمت میں رضویز براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے توسط سے اور اس کی جانب سے معرف پروردگار اور معرف اہل بیت بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس بار بھی دوسرے عشرے میں یعنی عشرہ مغفرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارا اس عشرے کا موضوع ہے ماہ رمضان ایک ضابطۂ زندگی۔ یہ مہینہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے ایک جامع تربیتی نظام ہے جو انسان کو روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بلند کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے دل و دماغ اور کردار کو سنوارنے کا مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی پہلو پر، یعنی ماہ رمضان ایک ضابطۂ زندگی۔ اسی کے عنوان سے جو ہمارا داخلی عنوان آج کی گفتگو کا ہوگا وہ ہے ماہ رمضان میں تزکیہ نفس۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس یعنی روح کی پاکیزگی اور اصلاح کا بہترین موقع ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہی اصل میں تزکیہ نفس کی بنیاد ہے۔ ہمارے شیعہ منابع میں اور مختلف احادیث اور روایات میں معصومین علیہم السلام نے رمضان کی عبادات کو محض ظاہری عمل نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع عنک الجدال والاذى وکن وقورا حلیما۔ مفہوم یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ، زبان اور کان سب کا روزہ ہو، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچو، لڑائی جھگڑا نہ کرو اور باوقار اور بردبار بنو۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بتاتی ہے کہ رمضان کا اصل مقصد اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، نہ کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں، لیکن اگر صرف اور بھوک اور پیاس رہی اور اصل مقصد کو بھول گئے تو بھوکا اور پیاسا رہنا کسی کام کا نہیں۔ لہذا اس مہینے کو غنیمت شمار کرنا ہے۔ رمضان میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بہت سارے کام انجام دینے چاہیے، جن میں سے نیت پاک ہو، غلیظ عادتیں جو ہیں وہ ترک ہو جائیں۔ نیت اگر پاک ہوگی، روزہ صرف جسمانی مشقت نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے غلط عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے غیبت، جھوٹ، فضول گفتگو، غیر ضروری چیزوں میں ٹائم اپنا بتانا، یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت اور ذکر الہی میں مصروف ہونا چاہیے۔ صرف اور بھوک اور پیاس کافی نہیں ہے بلکہ عبادت پروردگار انجام دینا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کو معمول بنائیں۔ سحر میں ہم اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد سحری کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی سو گئے، یا نماز پڑھ کے سو گئے، نہیں، بلکہ ہمیں سحر کے وقت بھی پروردگار کو یاد کرنا چاہیے، ذکر پروردگار کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنی عملی زندگی میں نرم مزاجی، ایک دوسرے کو بخشنا، درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے سے اگر ہمارا مزاج سخت ہو جائے تو یہ ہمارے تزکیہ نفس کے خلاف ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی سے تھوڑی سی بات چیت ہوئی
تند کلامی سے پیش آنے لگے۔ کیا ہوا صاحب؟ کہا روزہ ہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے اس لیے موڈ آف ہے۔ تو یہ حقیقت میں روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ تند مزاجی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سخاوت اور دوسروں کی مدد، اس مہینے میں محتاجوں کا خاص خیال رکھنا بھی ہماری روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جب انسان ماہ رمضان میں اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک لمیٹڈ نہ رہے، محدود نہ رہے، بلکہ ہمارے کردار، ہماری سوچ اور روح میں بھی چینجنگ آ جائے، تو ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی ہوگی، ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی، صبر اور بردباری اور روحانی ترقی سکھانے آیا ہے۔ ہمیں اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں اور آخر میں ایک شرعی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ سوال ہوا ہے روزے سے متعلق، مبطلات روزہ کون کون سے ہیں، لہذا آخر میں ہم مبطلات روزہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ روزے کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں، اگر سستانی کے مطابق کھانا کھانا، پانی پینا، یہ تو عام باتیں ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر کے اگر کیا جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دھوکے سے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا اور فوراً یاد آ گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جماع، سیکشول انٹرکورس روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ استمنا، ماسٹربیشن، یہ بھی روزے کی حالت میں روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دینا، اگر کوئی شعوری طور پر اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کے لیے بھی جھوٹی نسبت دینا احتیاط واجب کے بنا پر روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ غلیظ غبار کا نگلنا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کر کے قے کرنا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ شمار کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم عبادت کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ پروردگار ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔